اب آپ کو بتائیں کہ کورونا نے صرف عوام میں دوریاں ہی پیدا نہیں کی بلکہ دوستوں کو قریب بھی کیا ہے۔ آج ہمیں جوائن کریں ایسے کچھ دوست جنہیں عالمی وبا کے دوران ان کی آرٹ نے جوڑ دیا۔ ان دوستوں نے آرٹ ورک کو فروغ دیا اور فراغت میں پینٹنگز بنا کر اپنے جذبات کو تصویر کی شکل میں پیش کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ماریہ اسلم کی، حسن آرا کی، ختیجہ خالد کی اور عبد الرحمان کی۔ ان دوستوں کی خاص بات یہ ہے کہ حسن آرا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کو ان دوستوں سے آج ہم ملوائیں گے، لیکن ایک دوست ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ حسن آرا از جوائننگ اس، عبد الرحمان اینڈ ماریہ اسلم آرٹسٹ ہیں۔ آپ سب کو ہم ویلکم کہیں گے اپنے شو میں۔ عبد الرحمان، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے گا اس ایگزیبیشن سے متعلق کیسے خیال آیا، پھر آپ نے اس کو ظاہر ہے عملی جامہ پہنا پر ایگزیبیشن ہوئی۔ تھینک یو شعیب۔ ایکچولی ہوا ایسا ہے کہ کرونا کے دنوں میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ دنیا کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا کرونا نے، اور ساری دنیا کی طرح ہم لوگوں نے بھی اس تبدیلی کو بہت زیادہ محسوس کیا، اور ہم نے سوچا کہ اس وقت ہم یقیناً ایک مشکل وقت سے گزر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس ٹائم تھا جو عموماً ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس ٹائم کو کسی اچھی پرپز میں یوٹیلائز کیا جائے، کوئی اچھا آرٹ کریٹ کریں اس میں، جس سے سب لوگ خود کو سب اس سے نا ریلیٹ کر سکیں۔ تو پھر بس ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ میل جول میں فاصلے آ گئے تھے، لوگ خود کو بڑا ڈسکنیکٹ فیل کر رہے تھے، تو آرٹ ہی ایک ایسی چیز تھا جو سب کو کنیکٹ کر سکتا تھا۔ تو ہم نے ایسا آرٹ کریٹ کرنے کی ٹھانی جو لوگ جس سے ریلیٹ کریں خود کو، اور اس کو دیکھ کر اچھی یادوں اور مثبت سوچ کے ساتھ اس وقت کو خوشی گزار سکیں۔ پھر اس کام میں ہم نے بہت محنت کی، ہماری فیملیز دوستوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں، اور ہم نے اس مشکل وقت میں مایوسی کے سفید کینوس پر امید کے رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ زبردست۔ اچھا عبد الرحمان، میں حسن آرا سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کا تجربہ کیسا رہا؟ حسن آرا سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ بالکل، حسن آرا ایکچولی ہماری ڈفرینٹلی بٹ پرفیکٹلی ایبل آرٹسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں تھوڑی سی مشکل یقیناً پیش آئی، لیکن عبد الرحمان آپ نے اتنا پیارا آپ نے انٹرو کرایا نا، ڈفرینٹلی بٹ پرفیکٹلی ایبل، آئی لوڈ اٹ۔ یہ بہت زبردست آپ نے کہا ان کے حوالے سے، تھینک یو، آنیسٹلی آئی لوڈ اٹ۔ پلیز اب آپ ہماری بات کرائیں۔ بالکل ایسا ہی، اور ایسا ہے، بالکل ایسا ہے شعیب۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ان میں کوئی کمی ہے، صرف ان کی زبان ہمیں نہیں آتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی اجنبی ملک میں ہیں، اجنبی زبان بولنے والوں کے درمیان ہیں، تو اگر ہماری زبان بولنے والا ہمیں کوئی مل جائے تو چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سائن لینگویج سیکھیں، تاکہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی سمجھ نہیں سکتا تو کمی اس میں ہے، اگر میں سمجھ نہیں پاؤں گا وہ کمی مجھ میں ہے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، ہمیں ان کی زبان نہیں آتی، وہ بول سکتے ہیں۔ تو چلیں آپ کی بات کرواتے ہیں حسن آرا سے بھی۔ جی پلیز، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں تو پہلے پوچھنا چاہوں گا حسن آرا سے کہ اشاروں کی زبان کینوس پر اتارنا اور کہ تصویروں کو جذبات ملیں، یہ ظاہر ہے بہت اچھی سوچ ہے، ان کی لگن، ان کا پیشن، اس سے متعلق سب سے پہلے ان سے پوچھیں۔ بچپن سے آرٹ ہی میرا سورس آف آؤٹ لیٹ تھا۔ جب بھی میں خوش ہوتی، اداس ہوتی یا بے چین ہوتی، میں اپنے خیالات کو کینوس پر اتارنے لگتی تھی۔ آرٹ ایک اکیلی چیز تھی میری زندگی میں جس پہ میرا فل کنٹرول تھا۔ اور حسن آرا ان کا اپنا تجربہ کیسا رہا ایگزیبیشن کا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آرٹ کو پذیرائی مل رہی ہے، لوگ آ کے اس کو سراہ رہے ہیں؟ میرا ڈیف آرٹ سیریز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں ڈیف کلچر کی اویئرنیس پیدا ہو۔ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ ڈیف افراد موجود ہیں، لیکن بیسک ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ ایکسیپٹڈ فیل نہیں کر پاتے۔ ٹھیک، اچھا، اور حسن آرا زندگی میں آگے مزید کیا کیا ایسی چیزیں جو اچیو کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں خوبصورت خیز آرٹ تخلیق کروں اور ڈیف کمیونٹی کی آواز بنوں، کیونکہ بہت بہتری کی گنجائش ہے پاکستان میں۔
زبردست. اور یہ جو ڈیف آرٹ سیریز کی نمائش سائن لینگویج کے ذریعے پیغام کیا دیا, میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں حسن آرا سے. سیکنڈ. پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ ڈیف افراد موجود ہیں, لیکن چونکہ ان کی بیسک ریسورسز پوری نہیں ہو پا رہی, یہاں ہم لوگ ایکسیپٹیڈ فیل نہیں کر پاتے. تو میں چاہتی تھی کہ ڈیف آرٹ سیریز بنا کے میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کروں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہر روز کی. اور کیوں نہ مہک ان سے یہ بھی پوچھیں, ان کا شوق کب سے پینٹنگز بنا رہی ہیں حسن آرا, پلیز یہ بھی پوچھیے ان سے. جی پوچھیے گا آئیے ان سے. فن مصوری کا شوق کب سے ہوا ہمیں؟ بڑے ہوتے ہوئے میں خود کو دوسروں سے بہت کٹا ہوا محسوس کرتی تھی اور میں اپنی فیلنگز کا اظہار اچھے سے نہیں کر پاتی تھی. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے اور باقی دنیا کے درمیان ایک ایسا بیریئر ہے جسے میں پار نہیں کر سکتی. میں نے اپنی سوچ کے اظہار کی شروعات ڈرائنگ سے کی اور پھر ان خیالات میں رنگ بھرنے شروع کر دیے. واو, زبردست. اچھا, اور حسن آرا لمبے عرصے کے لیے آرٹ ہی میری زبان بن گیا. واو. اور ہمارے پلیٹ فارم سے کیا میسج دینا چاہیں گے حسن آرا؟ آج کل نوجوان نسل کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. ہر کسی کے پاس اپنے خیالات کے اظہار کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. میرے لیے وہ آرٹ ہے. آپ کے لیے خواہ وہ موسیقی ہو, ڈانس یا رائٹنگ, میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے فالو کریں اور اپنی انڈیویجویلٹی کا اظہار کریں. زبردست زبردست, بڑا مزہ آ رہا ہے جی. آپ ظاہر ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہیں, ہم سن پا رہے ہیں, ہم فیل کر پا رہے ہیں اس کو. اچھا ماریا, کمنگ ٹو یو. بالکل, تھینک یو شعیب. ایسا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی, لیکن obviously وہ بول رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں, تو یہ اور ہم اس کو فیل کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, وی آر فیلنگ دیٹ. اچھا ماریا, کمنگ ٹو یو ناؤ. آرٹ کی ابتدائی تعلیم آپ نے غالباً امریکہ سے حاصل کی ہے, تو مجھے تھوڑا سا بتائیں گی تعلیم حاصل وہاں کرنا, وہاں کے ماحول میں رہنا, وہاں کا ایمبینس ذرا ڈفرینٹ ہے, وہاں کے کلچر ویلیوز ڈفرینٹ ہیں, پھر پاکستان میں آ کے ایگزیبیشن کرنا, پاکستان میں آ کے پینٹ کرنا, یہ مکس کر کے آپ نے اس فیل کو کیا یا یہ کچھ اور ہے, کیا ہے؟ جی, امریکہ میں کافی سال رہی ہوں اور ادھر جتنا بھی میں نے آرٹ کریٹ کیا تھا وہ زیادہ تر سوشل ایشوز پہ تھا. جیسے کہ ویمنز رائٹس, اسلاموفوبیا یا مائنورٹیز جو چیلنجز فیس کرتے آ رہے تھے ادھر. پاکستان واپس آ کے میں نے اپنے آپ کو ایز این آرٹسٹ ایکسپینڈ کیا اور ساؤتھ ایشین ٹریڈیشنل آرٹ پہ زیادہ فوکس رکھا. سبجیکٹس جیسے کیلیگرافی ہوتے, فریسکو ڈیزائن ہوتا ہے اور منیچر ڈرائنگ, اس پہ میں نے زیادہ فوکس کر کے یہ ڈسپلے کیا تھا ایگزیبیشن میں. ٹھیک, اور اس ایگزیبیشن میں کون سی ایسی چیز تھی جو کہ آپ کے دل کے زیادہ قریب رہی؟ میرا فیوریٹ کام جو میں نے اس ایگزیبیشن میں بنایا تھا اس کا نام نوسٹالجیا تھا. یہ سیریز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بچپن کی ان مومنٹس کو کیپچر کروں جو کہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت مومنٹس تھے. جیسے کہ بچپن میں باہر گیمز جو ہم لوگ نیچر میں کھیلتے آ رہے تھے, پرندوں کے پیچھے بھاگنا, درختوں پر چڑھنا, اس طرح کی گیمز. میں چاہتی تھی کہ لوگ میرے کام کو دیکھ کے, اسپیشلی اس سیریز کو دیکھ کے انر چائلڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں. زبردست. اور عبد الرحمان, مجھے بھی بتائیے کہ اور کیا پلان ہے ابھی؟ ایسی ایگزیبیشن کسی اور شہر میں ریسنٹلی آپ پلان کر رہے ہیں اس کو ریسنٹ فیوچر میں؟ جی بالکل, کیونکہ پچھلی ایگزیبیشن بینگ اے کیوریٹر میں کچھ ایگزیبیشنز پہلے کر چکا ہوں, کیوریٹ اور ایک میوزیم بھی, لیکن اس میں نا بڑے پروفیشنل ٹیمز کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے تھے. یہ بینگ ینگ آرٹسٹ ہمارا ایک پہلا تجربہ تھا. ہمیں کچھ نئے ایکسپیریمنٹس بھی کیے اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, اور لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی دوبارہ یہ کام جاری رکھیں. تو ہم ایک اسپرنگ میں ایک اور ایگزیبیشن پلان کر رہے ہیں.
تو اس میں ہم لوگ کچھ نئی چیزیں بھی ایکسپیریمنٹ کریں اور آپ کو کافی کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا. اور اس میں ہم ڈیف آرٹ پہ بھی اور زیادہ فوکس کریں تاکہ ڈیف کمیونٹی خود کو زیادہ ایکسیپٹڈ فیل کرے. زبردست. یہ تو آپ کے نیئر فیوچر کے پلانس تھے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ تینوں سے مل کے. میں پھر کہوں گا آپ سب نے زبردست کام کیا ہے, لیکن اسپیشلی حسن آرا ڈفرینٹلی یٹ پرفیکٹ آرٹسٹ ہیں.